بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت أنا وآدم بين الماء والطين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کون و مکان کو سجایا گیا. محترم اساتذہ کرام اور سامعین کرام اور عاشقان نبوت، اس ذات مقدس کے تذکرے سے ہم اس محفل کو منور کرنا چاہتے ہیں. اس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑا ہو گیا. اس کے دنیا میں آتے ہی ایران کا تخت شاہی پلٹ گیا. اس کی انگلیوں سے چشمہ جاری ہو گیا. اس کی نبوت کی شہادت کنکریوں نے دی. اس کی امانت و دیانت کی تصدیق دشمنوں نے کی. جس کی امانت و دیانت کی تصدیق دشمنوں نے کی. جس کی نبوت کی شہادت، جس کے طوفان میں کائنات کے گیسوں کو سنوارا گیا، اور جو لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین کا مصداق تھا، یعنی رشک شمس و قمر، فخر جین و بشر، خالق ارض و سما کا محبوب، صاحب لولا، خلاصہ کائنات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے اس محفل کو معطر کروں گا. حضرات، سیدہ امینہ کا تالا، عبداللہ کا جگر پالا، امام الانبیاء، سرتاج اولیاء، فخر رسول، مولا کل، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، اگر ختم رسول نہ ہوتا تو یہ بحر و بر نہ ہوتے، اگر امام الانبیاء نہ ہوتا تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، اگر سرتاج اولیاء نہ ہوتا تو یہ ارض و سما نہ ہوتے، اگر محبوب کبریا نہ ہوتا تو یہ لوح و قلم نہ ہوتے، اگر ہادی عالم نہ ہوتا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا سلسلہ نہ ہوتا. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کہ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، جو وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. چنانچہ محبوب سید الوجود مظہر اعظم رب ودود کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شان آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پھر جب انہیں روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے ان کی نگاہ عرش کے اوپر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے بار الہی، یہ کون ہے؟ یہ کس شخصیت کا نامی اور اس میں گرامی ہے؟ اس کے نام کا اتصال تو نے اپنے نام کے ساتھ کر رکھا ہے. ارشاد ہوتا ہے اے آدم، اے میرا خاص پیغمبر ہے، اے تیری ہی اولاد میں سے ہوگا. اور اے آدم، اگر مجھے ان کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو سن لو، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر لانا تھا. یہی وہ مقدس ہستی ہے جس کے صدقے میں ایمان کی گراقت دولت نصیب ہوئی، اسی کے صدقے میں رب ذوالجلال کی محبت نصیب ہوئی، اسی کے صدقے میں جنت کی نعمت عظمیٰ وجود میں آئی، اسی کے صدقے میں حوض کوثر کا شاندار مشروب بنایا گیا، اسی کے صدقے میں قرآن کا بے مثال تحفہ عنایت ہوا، اسی کے جہد مسلسل سے 1,00,000 جانثار کا قافلہ تیار ہوا. ایسے جانثار جنہیں اپنی جان سے زیادہ اپنے محبوب کی جان پیاری تھی، جنہیں اپنی خواہش سے زیادہ اپنے محبوب کی بات پیاری تھی. چنانچہ زید رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، جان کے لانے پڑے ہوئے، نہ پائے رتن نہ جائے ماندن. ایسے نازک وقت میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ زید سچ بتاؤ، اگر تمہیں چھوڑ کر محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے تو کیا تمہیں پسند ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس عاشق رسول کا جواب سنیے. اس شہدائے نبی نے جواب دیا، ارے بیوقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے. کہاں برداشت دیکھی تم نے شہدائے محمد کی، خلش برداشت کر سکتا نہیں پائے محمد کی. یہ سب کچھ ہے گوارا، اور یہ دیکھا نہیں جا سکتا کہ ان کے پیر کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. جامعہ ہارا کے بلبلو، خدا قادر قیوم نے 6,000 سال میں پوری کائنات کو پیدا کیا. ایک جگہ ارشاد ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1,000 سال کے برابر ہے.
اسے معلوم ہوا کہ پوری کائنات کو خداوند قدوس نے 6000 سال میں پیدا کیا. اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ یہ قصہ کیوں کیا گیا تو میں کہوں گا یہ اس لیے کیا گیا کہ محبوب باری کو دنیا کے اندر لانا تھا. آسمان پر چھت ڈال دی اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. زمین کو فرش بنایا اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. زمین میں اگانے کی صلاحیت رکھی اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. دریاؤں میں پانی رکھا اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. ستاروں میں کمکمے لگائے اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. معلوم ہوا کہ مقصود اصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. لہذا میں اپنی تقریر کو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے شعر پر ختم کرتا ہوں کہ لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بالبشر کے خدا، کہ لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بالبشر کے خدا، اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا کردار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.